دنیا کی توجہ کا مرکز بننے والے امریکی صدارتی الیکشن تماشا بن گئے۔ کئی بیٹل گراؤنڈ ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی تاحال جاری۔ شکست کو تسلیم کرنے سے صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا پیشگی انکار۔ پرتشدد واقعات اور احتجاج کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکی الیکشن میں جیت اور ہار کا فیصلہ عوامی رائے پر ہوگا یا عدالت فیصلہ کرے گی؟ انتظار کی اذیت میں مبتلا عوام کو جواب کی تلاش۔ بظاہر جو بائیڈن فاتح نظر آتے ہیں، لیکن جارج بش بمقابلہ الگور کی تاریخ دہرائے جانے کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے امریکی الیکشن پر نصرت لغاری کی خصوصی رپورٹ۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں فاتح امیدوار کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا ہے اور عوامی اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکی الیکشن میں جیت اور ہار کا فیصلہ عوامی رائے پر ہوگا یا عدالت فیصلہ کرے گی؟ انتظار کی اذیت میں مبتلا عوام کو جواب کی تلاش ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کی طرف سے انتخابی دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ووٹوں کی گنتی رکوانے پر زور دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف فیصلہ کن ریاستوں میں تاحال ووٹوں کی گنتی جاری ہے، جو مسلسل جو بائیڈن کی برتری میں اضافے کی نوید کے ساتھ انتخابی نتائج کو حتمی فیصلے کی طرف دھکیل رہی ہے، جس سے بظاہر جو بائیڈن کی فتح کا تاثر مستحکم ہو رہا ہے، لیکن جارج بش بمقابلہ الگور کی تاریخ دہرائے جانے کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری طرف ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے ووٹوں کی گنتی کے عمل کو متاثر کرنے اور پرتشدد واقعات سمیت احتجاج کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ شکست کو تسلیم کرنے سے صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کا پیشگی انکار سامنے آ گیا ہے اور وہ عدالت پر انحصار کرنے کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے فلاڈیلفیا، ڈیٹرائٹ، لاس ویگس، اٹلانٹا اور فینکس میں واقع ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر ووٹوں کی گنتی کے خلاف احتجاج جاری ہے اور ووٹوں کی گنتی کے مرکز ریاست پنسلوانیا کے کنونشن سینٹر پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں پولیس نے خودکار اسلحہ کے ساتھ 2 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 افراد ورجینیا سے حملے کی نیت سے خودکار اسلحہ کے ساتھ پنسلوانیا آ رہے تھے۔ اس گمبھیر صورتحال کے حوالے سے معروف تحقیقاتی رپورٹ ایلن نارن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے اقلیتی انتہا پسند حامی اپنے اقلیتی ووٹوں کے ساتھ اپنے اقلیتی اقتدار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل انتخابی عمل میں دھاندلی اور عدالت سے رجوع کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے موقف کو بیشتر امریکی میڈیا نے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے بیشتر امریکی میڈیا بشمول NBC، CNBC، MSNBC اور ABC نے صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر خطاب کو لائیو آن ایئر کرنے سے گریز کیا۔ ووٹوں کی گنتی کرنے والے انتخابی حکام نے بھی پرتشدد واقعات کے خدشے کے پیش نظر اپنے انتخابی عملے کی حفاظت کے حوالے سے تشویش ظاہر کر دی ہے، کیونکہ ٹرمپ کے بعض حامیوں نے ووٹوں کی گنتی کے مراکز پر US مارشلز کی تعیناتی اور مبینہ دھاندلی روکنے کے لیے مراکز کے دروازے توڑنے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے حامی اس حقیقت کا ادراک کر چکے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے ارلی ووٹنگ میں ڈالے گئے ووٹس میں اکثریت جو بائیڈن کے حق میں جا رہی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں جو ووٹ بھی ان کے حق میں نہ ہوں اسے مسترد کر دیا جائے، لیکن کلیدی ریاستیں ووٹ بھی شمار کرنے کے عزم پر کاربند ہیں۔ اب ان ووٹوں کی گنتی صرف عدالت ہی رکوا سکتی ہے، جہاں ریپبلکن پارٹی کے تقرر کردہ ججز کی اکثریت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر امریکی اعلیٰ عدالت نے ایک بار پھر الیکشن چوری کر کے ماضی کی طرح جیسے بش کی گود میں ڈال دیے تھے، اسی طرح اگر ٹرمپ کی گود میں ڈال دیے تو عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ کیا عوام سڑکوں پر آ جائیں گے؟ کیا ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ یا پھر عوامی رائے کو مقدم سمجھ کر تمام ووٹوں کی گنتی کی بنیاد پر حقیقی امیدوار کو ہی فاتح قرار دیا جائے گا، جو جمہوریت کی بھی فتح ہوگی؟